بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الرابع عشر، سبق نمبر 14، الاحسان، بھلائی۔ سبق کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس کی مشقیں حل کرتے ہیں۔ التدریبات، مشقیں۔ التدریب الاول، پہلی مشق۔ اکتب او اکتبی معنی الکلمات الآتیہ۔ اکتب صیغہ واحد مذکر مخاطب، معنی اس کا ہے لکھ تو ایک مرد۔ اکتبی صیغہ واحدہ مؤنثہ مخاطبہ، معنی اس کا ہے لکھ تو ایک عورت۔ درذیل کلمات کے معنی لکھیے۔ نمبر 1، الجوارح، اعضاء، بدن کے حصے۔ نمبر 2، شفرۃ، چھری۔ نمبر 3، الاذى، تکلیف، اذیت۔ نمبر 4، الحشو، نرم۔ نمبر 5، عرق، پسینہ۔ نمبر 6، الحسو، تیز کرنا، ابھارنا، برانگیختہ کرنا۔ نمبر 7، صیانت، حفاظت کرنا، بچانا۔ نمبر 8، جوع، بھوک۔ التدریب الثانی، دوسری مشق۔ عجیب او عجیبی عما یأتی من الاسئلۃ۔ عجیب یہ مرد کے لیے اور عجیبی یہ عورت کے لیے۔ آنے والے سوالات کے جوابات دیجیے۔ نمبر 1، مل احسان، احسان کیا ہے؟ جواب، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو یقیناً وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نمبر 2، هل كتب اللہ الاحسان علی کل شیء؟ کیا اللہ تعالی نے ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا ہے، لازم کر دیا ہے؟ جواب، نعم كتب اللہ الاحسان علی کل شیء۔ جی ہاں، اللہ تعالی نے ہر چیز پر احسان کو لازم قرار دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ نمبر 3، مل مراد من الاحسان فی حق الوالدین؟ والدین کے حق میں احسان سے کیا مراد ہے؟ جواب، الاحسان فی حق الوالدین طاعتہما فی المعروف وإیصال الخیر الیہما والدعاء والاستغفار لہما۔ والدین کے حق میں احسان یہ ہے کہ ان کی اچھے کاموں میں اطاعت کرنا اور ان تک بھلائی پہنچانا اور ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا۔ نمبر 4،
مل مراد من الاحسان فی العبادات، عبادات میں احسان سے کیا مراد ہے؟ جواب: الاحسان فی العبادات ان تؤدیها کاملۃ صحیحۃ، عبادات میں احسان یہ ہے کہ آپ ان کو کامل اور صحیح طریقے سے ادا کریں۔ نمبر 5، مل مراد من الاحسان فی حق الایتام، یتیموں کے حق میں احسان سے کیا مراد ہے؟ جواب: الاحسان فی حق الایتام المحافظۃ علی اموالہم وحمایۃ حقوقہم وتربیتہم وتادیبہم وترک اذاہم۔ یتیموں کے حق میں احسان یہ ہے کہ ان کے اموال کی حفاظت کرنا اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا اور ان کی تربیت کرنا اور ان کو ادب سکھانا اور ان کو تکلیف نہ دینا۔ التدریب الثالث، تیسری مشق، املا او املا الفراغات التالیۃ بکلمۃ مناسبۃ۔ املا یہ مرد کے لیے اور املائی یہ عورت کے لیے۔ درذیل خالی جگہوں کو مناسب کلمہ سے پر کیجیے۔ نمبر 1، الاحسان ضد خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا الاساءۃ والفساد۔ الاحسان ضد الاساءۃ والفساد۔ باجز ان اللہ کتب خالی جگہ علی کل شیء، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا الاحسان، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء۔ جیم جز الاحسان مامور بہ فی کل شیء، خالی جگہ الاعمال علیہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا لتوقف صلاح الاعمال علیہ۔ الاحسان مامور بہ فی کل شیء لتوقف صلاح الاعمال علیہ۔ دال جز الاحسان ان تعبد اللہ، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا کأنک تراہ۔ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ ہا جز ان کان الاحسان للاقارب فہو، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا فہو برہم وصلتہم۔ ان کان الاحسان للاقارب فہو برہم وصلتہم۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق، استعمل او استعملی الکلمات الآتیۃ فی جمل مفیدۃ۔ استعمل یہ مرد کے لیے اور استعملی یہ عورت کے لیے۔ درذیل الفاظ کو، درذیل کلمات کو مفید جملوں میں استعمال کریں۔ نمبر 1، الفساد، اس کا جملہ آئے گا الاحسان ضد الفساد، کہ احسان یہ فساد کی ضد ہے۔ نمبر 2، العطف،
اس کا جملہ آئے گا العطف علی الاقارب احسان، رشتہ داروں پر نرمی کرنا احسان ہے۔ نمبر 3 العبادات، اس کا جملہ آئے گا الاحسان فی العبادات ان تؤدیہا کاملۃ صحیحۃ، کہ عبادات میں احسان یہ ہے کہ آپ اس کو، ان عبادات کو کامل، مکمل اور صحیح طریقے سے ادا کریں۔ نمبر 4 اطعام، اس کا جملہ آئے گا الحث علی اطعام المسکین احسان، کہ مسکین کے کھانا کھلانے پر ترغیب دینا، ابھارنا، برانگیختہ کرنا، یہ احسان ہے۔ نمبر 5 النفس، اس کا آسان جملہ آئے گا نہى النفس عن الہوى، کہ اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک دیا۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق، ہاتی او ہاتی الجمع لما یأتی من الکلمات المفردۃ، ہاتی یہ مرد کے لیے اور ہاتی یہ عورت کے لیے، درذیل مفرد الفاظ کی جمع لائیے۔ نمبر 1 الاحسان، اس کی جمع الاحسانات۔ نمبر 2 الفساد، اس کی جمع الفسادات۔ نمبر 3 الیتیم، اس کی جمع الیتاما۔ نمبر 4 الخادم، اس کی جمع الخدام۔ نمبر 5 الرجل، اس کی جمع الرجال۔ التدریب السادس، چھٹی مشق، صحیح او صحیحی الجمل الآتیۃ، صحیح یہ مرد کے لیے، صحیحی یہ عورت کے لیے، درذیل جملوں کو درست کیجیے۔ درست جملے۔ نمبر 1 والاحسان فی العبادات ان تؤدیہا کاملۃ۔ نمبر 2 ان کان الاحسان للوالدین فہو طاعتہما فی المعروف وإیصال الخیر الیہما۔ نمبر 3 ان کان الاحسان للیتامی فہو محافظتہم علی اموالہم۔ نمبر 4 وإن کان الاحسان للمساکین فہو سد جوعہم وستر عورتہم والحث علی اطعامہم۔ نمبر 5 والاحسان مامور بہ فی کل شیء لتوقف صلاح الاعمال علیہ۔ التدریب السابع، ساتویں مشق، استخرج او استخرجی من الدرس المضاف والمضاف الیہ۔ استخرج مرد کے لیے اور استخرجی عورت کے لیے، سبق سے مضاف اور مضاف الیہ
کو نکالیے، جدا کیجیے۔ نمبر 1 ضد الاساءتی، نمبر 2 اعمال القلوب، نمبر 3 کف الاذی، نمبر 4 ایصال الخیر۔ التدریب الثامن، 8ویں مشق، ترجم او ترجمی الجمل الآتیۃ الی العربیۃ، ترجم مرد کے لیے، ترجمی عورت کے لیے۔ درذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ نمبر 1 اسلام احسان اور بھلائی کا مذہب ہے۔ الاسلام مذہب الاحسان والمعروف، یا اس کے لیے آئے گا الاسلام دین الخیر والاحسان۔ نمبر 2 مسلمان احسان فراموش نہیں ہوتا۔ المسلم لا ینسی الاحسان۔ نمبر 3 احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ جزاء الاحسان احسان، یا وما جزاء الاحسان الا الاحسان۔ نمبر 4 اللہ تعالی عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ نمبر 5 اللہ تعالی نے زمین اور آسمان، اللہ تعالی زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ اللہ مالک السماوات والارض۔